صلوات کی بلند آواز سے پڑھیں۔ تھوڑا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، صلوات کے ساتھ بے نیازی کرنا باقی جرم ہے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماؤں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو معزز مہمان باہر بغیر کسی کام کے کھڑے ہیں انہیں مجلس پاک تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی ہے۔ اجازت کر دو، میں نے آخری دعا رحمت صاحب اس لیے کی ہے کہ بندے سوچتے رہتے ہیں کہ پڑھ لوے تو پھر اندر جانے ہیں کہ میرے تو بعد کوئی نہیں، ٹھیک ہے اب اگر آ جائیں تو چلو مہربانی۔ اکثر میں ایک بات جب اندر سے کوئی سڑا جلا ہوتا ہوں میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ جو مجلس کے بعد وقت کے امام کی بارگاہ میں فہرست جاتی ہے شرکائے مجلس کی، وہ اس فرش پہ بیٹھنے والوں کی جاتی ہے، تھڑے پہ بیٹھنے والوں کی نہیں جاتی۔ پر چلیں جتنے بیٹھے آپ نہ تھڑے والے کی نہ دھڑے والے، بالکل صحیح ہے۔ چشم اعلیٰ کے خواب کی تعبیر چاہیے۔ بات چوتھے مصرے تک بلکہ تیسرے مصرے کے اختتام تک تو ایسا کھلے گی نہیں کہ میں کیا کروں، چوتھے مصرے پہ کھلے گی اور محنت کر رہا ہوں۔ جس بندے کو یہ لگے کہ میرا یہی عقیدہ ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، داد دے نہ دے موڈ کی بات ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ ضرور بتا دے کہ میری یہ دعا ہے۔ جس کی نہ ہو وہ جسے مانگتا ہے اسے اس کی قسم ہے بالکل نہیں لے گا۔ چشم اعلیٰ کے خواب کی تعبیر چاہیے، چشم اعلیٰ کے خواب کی تعبیر چاہیے، چشم اعلیٰ کے خواب کی تعبیر چاہیے، قرآن عشق دل میں ہے تفسیر چاہیے۔ حیدر خدا سے کہہ دے کہ محشر کے روز ہم کیا شبیر لے کے آئے ہیں، شبیر چاہیے۔ کیا بات ہے، چلو جس کا ہاتھ حسین کی دیر ہے بولو حیدری۔ قانون داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حیدر خدا سے کہہ دے کہ محشر کے روز ہم شبیر لے کے آئے ہیں، شبیر چاہیے۔ جو نہیں بولے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بہت بڑا بے وقوف ہوگا وہ بندہ بیچارے سے جو قیامت والے دن اللہ کو حسین دے کے بدلے میں جنت لے لے۔
اٹھانے والا اٹھ کے کہہ رہے صاحب میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بہت شکریہ، تبادلہ نہ کر لیں، حکم کریں۔ مثال کے دیں، یہ 1 لاکھ روپے والی گھڑی آپ کی ہے، یہ مجھے دے دیں، یہ میری 600 والی آپ لے لیں۔ میں اگر جی ٹی روڈ والوں، میں اگر یہ سودا کر لوں، ہے کو بندہ میرے سیاح کھڑا لگا سکے جاؤ، قانونی بندے کی یہی داد ہے، وہی تو کہہ رہے ہیں قانونی بندے نے اپنی فیلڈ کے مطابق داد دے ہے کوئی نہیں جو مجھے کہے مان اللہ جی بڑا پہلے رہ گیا، لاکھ دی دے کے 600 دی لی نا، لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں، کیوں بھائی یہ تبادلہ یہ سودا کرنے سے پہلے دونوں کی قیمت تو دیکھ لیتا، جو معاشر والے دن اللہ کو حسین دے کے جنت لے گا، پہلے دونوں چیزوں کی قیمت تو دیکھ لیتا۔ دیکھو تو صحیح جنت کی کیا قیمت، حسین کی کیا قیمت، یہ جھولی کر رہی ہے، ابتدا ٹھیک ہو گئی ہے، اور اللہ کرے تھلے کوئی نہ جائے۔ ایک لفظ کہنے لگا بابو ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ قبر حسین کی شدی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ اگر میں غلط کہوں ممبر پہ کلمہ نصیب نہ ہو، تو جدا عقیدہ ہوئے تو فلک کہتے ہیں نہ بولے پھر بیمار ہے مولا شفا دے۔ توحید کے خزانے میں حسین سے مہنگا موتی کوئی نہیں، جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ہاتھ اٹھا دے، جو آواز پہنچا سکے وہ آواز پہنچا دے۔ خزانے توحید میں بھیجن میں نے گزارش کی ہے، حسین سے مہنگا موتی کوئی نہیں، اور آپ کو مبارک ہو جو شے توحید کے خزانے میں سب سے مہنگی ہے اللہ نے آپ کو مفت دے دی ہے، قدر کرنی ہے سی۔ شبیر لے کے آئے حسین کا بدلہ جنت نہیں، جب ہم تک نہیں بولے جائے جی کوئی سے زیادہ بھی چپ کر دے تو بات یہی، جنت حسین کا عوض نہیں، کیونکہ جب بندہ شیعہ ازادار ماتمی مومنہ ماں کی گود میں مدانی صاحب آتا ہے، جیسے ہی وہ بچہ آتا ہے جب اس کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان ہوتی ہے جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں گے بھیا مجھے اچھا لگے گا، بزرگ بول رہے ہیں جوان تھوڑے پریشان ہو گئے، علی ولی اللہ والی اذان ہوئی تو جنت ہو جاتی۔ حسین کائنات سے پوری کائنات سے بکھرا سا مزاج رکھنے والا بادشاہ ہے، پوری کائنات۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ممکنات کی تاریخ میں سوائے میرے مالک حسین کے علاوہ کہیں نہیں ملتے، نہیں ملتے، یہ دلیل ہے۔ 4 مسئلے پڑھتا ہوں، آپ کو سن لیتے تو میں مطلب شروع کرتا 2 لفظ تکمیل مجلس کے لیے مسائل کے کہنا ضروری۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح، اس کا تو بالکل لحاظ نہ کریں، سید ذاکر رحمان نے کر نہیں کیا غلط غلط خیر ہے نا، اس ممبر پہ اسی خیر ہے جو ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہوتی کوئی خیر نہیں، ڈاک دینا، بڑے بڑے دلیر بندے بیٹھے میں جاؤں ڈاک دینا، کوئی لحاظ نہیں کرتا، یا ریکارڈ تو شیعہ ممبر پہ کوئی بندہ جھوٹ بولے تو شیعہ برداشت نہیں کرتے، اور اگر ٹھیک کروں تو پھر اس کی دعا کیجیے گا تو لوگ دیکھنے والے بات میں یہ بھی کہیں کہ یہ مول پاڑا نہیں جانتے، یہ حق نہیں رکھتے۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ اللہ کرے جی ہاتھ نہیں اٹھے بتیاں دیکھنا ہے ہوئے شیعہ نہ ہوئے، باقی بولے حیدری
اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. اور اس آیت کو قرآن کی کسی بھی آیت یہ کہہ کے چیلنج بھی نہیں ہو سکتا اے شیعہ کی کتاب ہے میں نہیں مانتا. قرآن کو چیلنج نہیں ہو سکتا یہ کہہ کہ شیعہ کی کتاب ہے، جبکہ ہے یہ شیعوں کی کتاب. قرآن کو چیلنج نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جس روپے خان صاحب کتنی کمال دعا ہو رہی ہے، جو داد نہیں دے رہے وہ مسکرا رہے، جو اونچا نہیں داد دے سکتے وہ دعا کر رہے، ہاتھ اٹھا رہے، آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں. قرآن دے آیت کے ترجمے تے بولو کہ تواڈے ورگا سامنے کوئی زمین تے کوئی نہیں، تے قرآن تے چپ کر جاؤ تاں ہی تواڈے ورگا کوئی نہیں. بولو تواڈے ورگا کوئی نہیں تاں ہی بولو کہ تواڈے ورگا یہ فیصلہ کر. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. حسین نفس مطمئنہ کا مالک ہے. 5 بندے 2 کی جگہ اشارہ شریف یہاں تک تو رحمت کاری لیں گے شاباش کے لیے جو نہ کر سکے سمجھا کا کندیر کی چوکھا نتیج بیٹھا ہے. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. حسین کے قد کے مطابق یہ لفظ چھوٹا ہے ورنہ حسین اس قادر مطلق کا نام ہے جو اس کے دروازے پہ نیت خلوص سے سر جھکا دے یہ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. بادشاہ کی نوکریاں قبول فرمائے. کیا ہے یہ حسین کا اختیار ہے جو اس کے دروازے پہ نیت سے خلوص سے عاجزی سے سر جھکا دے اسے نفس مطمئنہ بنا دے. اے یا یہ نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف رجوع کر. آج کے یہ ترجمہ کرنے والا کوئی اور ہوتا میں بیٹھ کے سنتا ہوں تو میں سن کے دستا بھی اس گل کو سن کے سن کر کے ملک میں پڑھا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. تول کے مجھے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے اس کا وزن بتانا. بندہ لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. جس کے عقیدے میں کوئی گنجائش بنتی ہے وہ حیدری. لوٹ کے وہی جاتا ہے نا جہاں سے اللہ نے یہ نہیں کہا حسین مر جا. رجوع ارجعی، رجوع کر اپنے رب. مار نہیں جا، خود پہ موت کو طاری نہ کر، کیونکہ اللہ نے تو یہی پیغام دینا دنیا کو کہ یہ موت والا گھر ہی نہیں. تھوڑے بولے یہ پیدائش والا گھر بھی نہیں، مرنے والا گھر بھی نہیں، پیدا ہونے والا گھر بھی نہیں. یہ آتے تشریف لاتے ظہور فرماتے، ان کی آمد ہوتی، ان کا نزول ہوتا ہے. یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، یہ جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں. ایک بڑا باریک لفظ ہے، بڑا باریک سننے والے دوست بزرگ تشریف فرمائے. لفظ چھوڑ دوں گا تو شاید بعد میں لفظ مجھے چھوڑ دوں، مجھے یہ بارے میں نہیں. تشریف لاتے اپنی مرضی سے، واپس جاتے اپنی مرضی سے. جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا مقصود ہوتی ہے یہ اسی مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے اتر جاتے ہیں. ماسک نہیں تھلے میں ہوتے پوری ہاتھ پہ بلند دونوں طرف سے لے آئے منہ بھی کاجل رہنے تھے ہاتھ بھی نہیں کھولا. اس مخلوق میں توحید منوانا ہوتی ہے اس مخلوق میں سیدادہ یہ اسی مخلوق کا
یہی ہم جیسے ہیں. اس کو دارو لیتی تو میں نے اپنا ایکسرسائز کا نہیں کرا جو ہوئی بات تھی دیکھ لینا, تھی دیکھ لینا, تھی دیکھ لینا, تو تھی بھی دیکھ لینا. حالات بڑے سینسٹیو چل رہے ہیں اور بھی کو وکیل بیٹھا ہے تو دیکھ لینا. جی میں نے پہلے ان کو بتایا وہ مخلوق سمجھ لیجیے ہم جیسے. قرآن کی عزت کی قسم ہے, حقیقت میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہیں, یہ کس جیسے ہیں, کیونکہ یہ جس جیسے ہیں اسے کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. اللہ کرے ماتمیوں کا ہاتھ سدا بلند رہے. اتنا اونچا یہ علی بولنا کہ جو بھائی سو رہا ہے اس کی آنکھ کھل جائے. اپنے رب کی طرف راضیتم مرضیہ, میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں, اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. اب وہ 5-1 منٹ اوپر ہو جائے تو ٹینشن تو کوئی نہیں. اے میرا دل کر رہا 4 منٹ سے میں تجھ سے پتہ نہیں کب کرا لی راضی ہو جائے. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت, ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. کون سی؟ اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. بندہ عام بندہ تھا وہ جو مانگتا ہے نا اللہ وہ نہیں دیتا. نبیوں نے جو مانگا اس نے وہ دیا. مثلا سب سے پہلا نبی کون ہے؟ جڑے نہیں بولے کام تو نہیں نا پتا. بندے یقین ہی نہیں کرتے, ملا کر ہٹنا گل نہیں کر سکتے. ایک یہ میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے ہر مجلس. میں کسی ایک بندے کو مخاطب کروں نا جی آپ تو مڑ کے پیچھے بیٹا انشاءاللہ اتنا گل کرتا ہوں, میں جواب نہ دینا چاہوں. پہلا نبی سرکار آ یہ دیر میں رکھنا کہ جو مانگا اللہ نبی نے ہوتی. اللہ نے کہا جنت چھوڑ دے, اس نے کہا تو راضی ہوتا ہے چھوڑ دے. ایک نبی سے اللہ نے کہا کشتی بنا, سفینہ تیار کر, اس نے تیار کر دی. بہت بڑی بڑی یادگار کشتی بھی آج تک اس کا تیار ہوئی. کشتی تیار کرنے کے بعد اس نے اللہ سے پوچھا راضی ہے؟ اللہ نے کہا تھوڑا سا. باقی راضی کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ, بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ. اب تو یہ بنتا ہے کہ اگر شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہونے والا بچہ اس بات کو بغیر بولے نہ بولے تو میں اس کی نبضیں چیک کروں کہ بیٹھا ہے کہ پور ہو گیا, اور نہ یہ خاموش رہنے والی بات نہیں. بیوی بھی چھوڑ, بیٹا بھی چھوڑ. مالک بیوی چھوڑوں خیر ہے. اللہ نے کہا میں علیم بذات الصدور نہیں, میں عالم الغیب نہیں. یہ ہے تو پھر میں اللہ ہو کے جانتا ہوں, چھوڑ اسے, مجھے پتا ہے یہ اندر سے تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. بھیا آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں 2 دن اور جی لوں گا یار. اٹھا دیں آیا سے کیا کیا آپ کا مسکرائیں, اسمائل پلیز. ایسے میں جانتا ہوں یہ اندر سے تیرے ساتھ مخلص نہیں, یہ اندر سے تیرے ساتھ سنسیئر نہیں, یہ اندر سے تیرے ساتھ ٹھیک نہیں. کہ اللہ جڑا نہ بولے میرا دھیان ہی نہ تیرے تک نہ جائے, یہ اندر سے تیرے ساتھ ٹھیک نہیں. تم یہ والا سمجھا ہی نہیں. بیوی ٹھیک نہ ہو تو اللہ نبی سے بھی چھڑا دیتا ہے. چھٹی کرا اس کی, فارغ کر اسے. تو اللہ اگر بخاری صاحب نوح کی بیوی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چھڑا سکتا ہے نا, تو پھر آپ چنگے پلے سے آنے ہو. چھوڑ چھوڑ, بیٹا نہیں چھوڑے. اس کی جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ولایت, کوئی نجف کا کوئی
ذرہ بھی یہاں پہ ہے، وہ ایک بندہ وہ ہے، میں باقی سارے اجتماع کی داد سے لینے آتا ہوں۔ بیٹا بھی چھوڑ، اولاد وہ تو غیر تھی جسے عقد کر کے میں اپنے گھر لا کے اپنا فیملی کا حصہ بنایا، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا ولی، میرا جانشین، میرا پتر، میری پاکدہ وارث، مالک اسے بھی چھٹی کراؤں خیر ہے۔ اللہ نے کہا یہ ماں کے پیچھے لگ کے حجت کا دشمن ہو گیا ہے، ماں کے پیچھے لگ کے اتنی مجھے علی والوں کی آواز چاہیے کہ کسی مقصر پہ کرنا تک جاوے تو سیسا پگھلا ہوا اسے کانوں میں محسوس ہو، یہ ماں کے پیچھے لگ کے میری حجت کا دشمن ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت میں سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ بنتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو علی پہ سمجھوتا نہیں کرتا بولو ہے علی۔ یہی پیغام ہے سید اپنا، جس کی بھی عزت ہے علی کی وجہ سے۔ کوئی سید، کوئی مخدوم، کوئی بابا اس سے غلط فہمی میں نہ رہے، میرے تے گوڈی ہاتھ لگتا ہے علی نو نام بھی منو تے خیر ہے، اور کملیا ہاتھ علی دی وجہ تو لگتا ہے۔ اور کی اسپیشیلٹی جناب کی اور کیا خصوصیت ہے؟ علی ہے میں جوتا اٹھا کے سر پر رکھنے کو تیار، علی نہیں میں اپنے جوتے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ تیری عہد میں سے ہے ہی نہیں، چھٹی کرائے اب راضی جی رہتی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ میں چھلانگ لگا، تو راضی ہوتا ہے؟ ہوتا ہوں، لگا دی۔ ایک سیکنڈ گلے میں چھری رکھوانی پڑے گی، اس نے کہا تیری رضا کے لیے قبول۔ ایک نبی صلی اللہ نے کہا کائنات سے خوبصورت بیٹا ہے یوسف، اس کی جدائی میں رہنا پڑے گا، اس نے کہا تو راضی ہوتا تو قبول ہے۔ یوسف سے کہا بھائیوں کے تماچے سہ کے کنویں میں گرنا پڑے گا، باپ سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اس نے کہا تو راضی ہوتا تو قبول ہے۔ ایک نبی صلی اللہ نے کہا طور پہ مجھے ملنے کے لیے آج میں نے دوپہر کوٹ عبد المالک کی نفس کا بڑا ہی سواد ہے، خدا کی قسم میں بھی تو سننا لے طور پہ آ، اس نے کہا تو ملے گا؟ اس نے کہا میں نہیں ملوں گا لیکن میں ہی ملوں گا، میں نہیں ملوں گا اور جی لیکن اکیلا ہو یا کسی کو لے ہو، اتنی باریک بات ہے، اس سے زیادہ کلوز کرو تو سمجھ نہیں آئے کہ زیادہ کھول ہوتے فرق ہے نہ، یہ صراط مستقیم بلکہ پورے صراط ہے۔ اکیلا ہوں، اللہ کا اس کو لے کے آنا لے ہوگا کیا؟ اللہ کا تجلی چمکے گی، ایک نور چمکے گا طور پہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بچ جائے گا، تیرے ساتھ والے اور باش آئلی وہ نہیں بچیں گے، تو بچ جائے گا وہ نہیں بچیں گے۔ زور لگاؤں تمہیں پتا سارے بولیں گے، پھر انہیں زور پہ داد نہیں ہے، خطابت پہ تو داد ہوئی نہ، مطلب پھر لفظوں پہ داد تو بچ جائے گا، تیرے ساتھ والے نہیں بچیں گے، تو بچ جائے گا تیرے ساتھ والے نہیں بچیں گے۔ اب وہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اس سے سوال کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، کبھی کبھی وہ نبی کے ساتھ والے بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہونے دے مگر اترے سوزی اٹھن گے تے وہ دی مجلس ہو گئی، وہ آگے ساتھ جو بندے تھے سارے وہ مر گئے، جب وہ مر گئے موسیٰ خوش ہو گئے، طور کا سرما بن گیا۔ ایک نبی دور سے اللہ نے سولی پہ چڑھنے کی تیاری کر، اس نے تیاری کر، طور آدھی کو تیاری، اور عیسیٰ سولی چڑھ جاتے
اگر عیسیٰ کو کوئی اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بچاتا نہ. چلو بھائی جان پلیز ہینڈز اپ. یہ تھا خاص خبروں کا خلاصہ، انبیاء کا ایک واقعہ ایک جملے میں نے آپ کو سنایا. واقعات اس سے زیادہ آپ کو خود یاد ہے. جس نبی صلی اللہ نے جو مانگا اس نے وہ دیا. کہا جنت چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، کشتی بنا دی، کنویں میں گر گیا، بیٹے سے جدائی اختیار کرنی کر، بھائیوں کے تماچے سے اس نے سہ لیے، سولی پہ چڑھنے کی تیاری کر، ٹور پہ آ بے ہوش ہو جا. سب کچھ وہ کیا گیا جو اللہ نے مانگا. اتنی تشریح کے بعد بھی اگر کوئی بندہ نہ بولے ترانا صاحب یا پھر بندہ گونگا ہے یا دور ہے، یا انہیں سنی ہی نہیں کہ مانگ کی ہے، سن لیا کہ اللہ بولنے کی طاقت نہیں دیتی. تیسری اور خاموشی کی بڑی اہم تھیلی میرے پاس نہیں ہے. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج کیسے، اس نے ایک سال مانگا تھا، اس نے 72 دے دیے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ اکیلے رہ گئے، ہاتھ اٹھائیے. ہائے تو ایک اور بات، مطلب جس کی داڑھی میں کو ایک بات بھی سفید ہے وہ اس بات کو زیادہ گہرائی سے فیل کرے. اور جو پنجابی سپیکنگ ہے، اردو سپیکنگ شاید نہ سمجھ سکے. میں نے بزرگوں سے یہ چھوٹے ہوتے سے سنی بات، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہو اور دے ایک کے تھے دیں گا تو 10 سے تھے لبن گے تو 70 اگے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ایک دنیا 70 آخرت میں کس نے 70 دینے؟ اللہ نے. ایک دنیا 70 آخرت. تو میرے بادشاہ حسین تیرے مزاج کے قربان ہو جاؤں. ہاں، جس نے آخرت میں 70 دینے کا وعدہ کیا ہے حسین نے دنیا میں اسے 72 دے دیے ہیں. کیا بات ہے. آپ ہاتھ کھولیں گے مجھے اچھا لگے گا. ہاتھ کھول دیں پلیز، کھول دیں. مولا کی قسم بندے آپ والا بندہ کبھی میں نے داد دیتا نہیں دیا. ہاں جی میرے پاس ہاتھ پکڑنے کا رواج ہے نا، اور داد کا رواج کوئی نہیں. بڑی سے بڑی بابا جی داد ہی ہے. سبحان اللہ. ساڑھی اینے گلاس ساڑھی نہیں. ہاں سب کچھ سب داد تھی. جب تک داد کے اندر نار نہ ہو تندرست سے کوئی نہیں رہا. جس نے آخرت میں 70 دینے کا وعدہ کیا حسین نے دنیا میں اسے 70 دے دیا. آخرت کا اندازہ خود لگائیے گا. منقبت کے 5-6 شعر سنے، 2 دفتر کی اس کے لیے مسائل کے راضی رہیے گا. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا. 17 شعر اگلے دوسرے میں فیصلہ کروں گا مجھے کتنے پڑھنا. سمجھو ایک اور قانون تو ایک لفظ ہے بالکل. بالکل تکمیل کی ضرورت ہی نہیں سکتی پر اس بالکل کا لطف لے. سمجھو اس سے آپ کو حسین کا رتبہ بتا دیجیے. میرے پاس لفظ ہی نہیں. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا. کون سا لفظ؟ بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. اس بالکل سے آگے سید مجھے لفظ ہی نہیں ملا شاید. مجھے نہیں پتا. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا. شعر پڑھنے جا رہا آرام سے، طوفان آمدر نہیں سننا. اس شعر پہ آپ کی حکم کی بھی دعائیں میں ساری مانگوں گا. اگر مجھے لگا کہ یہاں پہ ماتمی اس معیار پہ گئے ہیں پھر آپ نے دعا رد ہونے کا سوال ہی کر. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. اس کو چھوا تو فطر سے بے پر کو پر ملے. اتنا بڑا کلیجہ ہو تو سامنے رکھوں، میں اس کے اوپر مشرا رکھوں.
کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے حیدری مالک آپ کی نسل میں یہ عزاداریاں یہ ولایت یہ ذکر حسین منتقل فرمائے مالک بزرگوں کا سایہ سلام تو بندہ ثابت کرے کہ عیسیٰ نے کسی فرشتے کو شفا دی مسیحا مشہور ہے لیکن شفا انسانیت کی حد تک آسمان سے نیچے نہیں حسین وہ ہے جس کی شفا آسمانوں کے اوپر چلی گئی عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا حسین کا جھولا حسین کا جھولا حسین کا جس میں خدا مقیم ہو گھر وہی کعبہ ہے جس میں خدا مقیم ہو مقیم یعنی قیام پذیر ہو جس میں خدا مقیم ہو جس میں خدا مقیم ہو یا میں مر جاؤں گا یا میں اڑ جاؤں گا جس میں خدا مقیم ہو گھر وہی کعبہ ہے پھر چادر بطول ہے کعبہ حسین کا جو نہیں بول رہے میں تو دیکھ ہی نہیں رہا جس میں خدا مقیم ہو گھر وہی کعبہ ہے پھر چادر بطول ہے کعبہ حسین کا 3 شعبان میں مالک حسین تشریف لائے پھر چادر بطول ہے کعبہ حسین کا جھولے میں کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بھی کام پہلے میں نے کہا تھا نہیں مالک حسین کے علاوہ کسی کے حصے یہ عزت نہیں ہے یہ بھی حسین بادشاہ کے علاوہ کسی کے حصے نہیں ہے جھولے میں بظاہر چند لمحوں کا میرا بادشاہ حسین جھولے میں کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ پوچھتا ہے ارادہ حسین کا مجھے اچھے لگے وہ جو ہاتھ اس بات پر اٹھے آئیے مجھے دیکھیے گا جھولے میں مجھے دیکھیے کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے جھولے میں کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ پوچھتا ہے بندہ جو ماتمی بیٹھا ہے اور ماتمی وہی نہیں جو 4 گھنٹے قبیل اتار کے چوک میں ماتم کر رہے تو یوں بھی کر رہا ہے آج وہ ماتمی اور جو میرے مولا کے لیے آج تک یوں بھی نہیں کر سکا اللہ کرے میں 1000 سال مجلس سے پڑھوں وہ میری کسی مجلس میں میں ایسے بندے کی زیارت کر کے نہیں کھٹڑا ہے جو یوں بھی باوری آج تک نہیں کر سکا اور جو اس سے زیادہ کر سکے آپ کو ایک خراج پیش کر جھولے میں کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ پوچھتا ہے ارادہ حسین کا اور ماتم کا داغ جس کو سمجھتا ہے مولوی سمجھتے ہیں
जन्नत में अगर पाबंदी होगी मातम शबीर पर तो कसम खुदा की जन्नत से भी हमें इनकार कर ये सारी जिंदगी मातम है, सारी जिंदगी का ये असल में हुसैन के सामने जन्नत में मातम करने की प्रैक्टिस है। हो ही नहीं सकता, पाबंदी हो ही नहीं सकती। जहाँ पाबंदी है असली उसे नहीं हट रहे, उसे अपना सिर देने तो तुले अपना तो मिला दी है। हैदर की इसी लफ्ज़ से तकदीर बनी है, छांव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर नदी है। अल्लाह को मौलवी तो नहीं ना जो मातम न करने दे। मेरा कुछ भर गया, ये दो शेर प्रेशर बार हैं तो लफाए इब्लीस है। जैसे पता है इब्लीस कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको लफाए। जैसे नहीं पता जो बोले उनको कुछ बोलना निकाल के क्यों बोले, मैंने कोई डिटेल में नहीं जाना। इब्लीस है गुरूर में अल्लाह ने कहा क्या काफी है मुझको एक ही सजदा हुसैन का। इब्लीस किसी फर्द का नाम नहीं है, इब्लीस एक मिजाज का नाम है। इब्लीस से गुरूर में अल्लाह ने कहा उस मिजाज से मिजाज है, मैं समझे ना। इब्लीस से गुरूर में अल्लाह ने कहा काफी है मुझको एक ही सजदा हुसैन का। कल वो कही का सजदा हुसैन का क्या बड़ा समझो, इसे एक लफ्ज से रुतबा हुसैन का बिल्कुल रसूल जैसा है बेटा हुसैन का। इसको छुआ तो पुत्र से बेपर को पर मिले, ईसा से बढ़ गया है न झूला हुसैन का। जिसमें खुदा मुकीम होकर वो ही काबा है, फिर चादर बतूल है काबा हुसैन का। तौहीद मैं बचाऊंगा तुम मातमी को बख्श, अल्लाह से हुआ है ये सौदा हुसैन का। मातम का दाग जिसको समझता है मौलवी है मातमी के सीने पे तमगा हुसैन का। झूले में करबला की तरफ देखते हुए अल्लाह पूछता है इरादा हुसैन का, अल्लाह पूछता है इरादा हुसैन का। इब्लीस से गुरूर में अल्लाह ने कहा काफी है मुझको एक ही सजदा हुसैन का। और फुतरुस को देख, फुतरुस, और ये फुतरुस ही होता है, फितरुस कोई है, फुतरुस, फुतरुस को देख, राह वो होर पे ध्यान कर। फुतरुस तीनों चैप्टर है तरीके के। फुतरुस को देख, राह वो होर पे ध्यान कर। फुतरुस को देख, राह वो होर पे ध्यान कर। यूं लगता है कि जैसे हो अल्लाह हुसैन का। चलो जिसका अकीदा सफर कर गया साथ बोलो रोटी से लिखी हुई। पुत्र उसको देख, राह को होर पे बयान कर। यूं लगता है कि जैसे हो अल्लाह हुसैन का। दुआ मांगो, बल्कि सिर्फ काला शाह का पूरा ना कहूँगी तो बंदे बैठे नहीं, पूरा लाहौर, पूरा शहपुरा, नारोवाल के सारे मातमी अंदर बैठे। दुआ मांगो जो जहाँ से आया है, गैरतमंद मातमी बन के आमीन जरूर करना। दुआ मांगो कोई बहन भाई का जनाजा छोड़ के न जाए। बाबा जी ये जो भाई ये
کہ اصل میں میری دعا پہ آمین ہے، میری دعا پہ آمین کہا ہے. پھر ایک دفعہ دہرایا اور میری توقع سے زیادہ بھیا خوبصورت آئے ہوتے جو نہیں شامل ہو سکے منت ہے. آئے آپ کے بس میں آنسو علی کی بیٹی شام بیٹھ کے عطا کرتا. آج اب یہاں لفظ محفوظ ہو گیا، مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا دعا مانگو. کوئی بہن بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہ جائے، اور اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر دعا کرو وہ خود اٹھ کے چلی جائے، اسے اٹھانے والا اس کے بھائی کا قاتل نہ ہو. تو میں قربان ہو جاؤں. اللہ کرے جو ہائے کر رہے ہو یار اپنے کسی دکھ تکلیف میں کبھی ہائے نہ کرو. بھائی کا جنازہ بڑا ویران ہوتا ہے، جس پہ بہن کر کے رونے والی سیدہ تو بہن نہ ہو. ایک ایک قدم چلتی ہے بہن، 9 دفعہ مڑ کے معافیاں مانگ گئی. مجھے جب تیری موت کی خبر ملی تھی میں نے اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا، میں نے چادر کا نہیں پوچھا، میں یہی کہتی ہے یہ دعا مانگ کے اللہ کرے میں جلدی پہنچ جاؤں. یہ میرے اور آپ جیسے بندوں کے حالات ہیں. ہمارے ہاں یہ حالات ہوتے بھائی خود فیصلہ کر یار. ہمارے ہاں بہن بھائی کا جنازہ نہیں چھوڑتی، اور بھائی ہو حسین، بہن ہو علیہ. کیا محبت کا معیار ہے، کیا گریے کا معیار ہے. اس سے آگے بھی کوئی غربت ہے. بھائی کے قاتل کو پوچھ رہی تھی میرے 9 بھائی مارے گئے ہیں، میں رو لوں؟ میں ایک لفظ آج کو عبد المالک کہہ کے انتظار کرتا ہوں فیصل خیری ماتمیوں کا گریہ کم ہو تو میں آ کے بات کروں. تاریخ ممکنات میں سننا نہیں کری اس بات کو، ادھر محفوظ کرنا، اور یہ میں نے اپنے گریے کی دی. تاریخ ممکنات میں 11 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں پہلی دفعہ علی کی بیٹی نے رسیاں پکڑ کے دیکھی. تو میں صدقے ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں بھائی. اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. پہلی دفعہ جب قید کیا کہ ہاتھ ہی اب ایک لفظ ہے بلکہ ایک 2 لفظ آپ نے پڑھا نہیں، کیونکہ آپ میں سے کوئی بندہ نیا شیعہ نہیں ہے. بزرگ ساری زندگی گزر گئی. 11 محرم کو محمل پہ، اب اسے محمل کہنا میری مجبوری ہے، ورنہ وہ محمل تھا نہیں. وہ محمل ہوتا نا تو مولا کی قسم ہم یہ پردہ دار مستورات لے کے رات کے 10:30 بجے یہاں رونے نہ بیٹھے ہوتے. محمل تب تک تھا جب تک ایک طرف سے اکبر تھا، ایک طرف سے غازی بادشاہ تھا. جب یہ دونوں نہیں رہے محمل نہیں، بس وہ جو تھا میرے پاس طاقت ہی کرتی تھی وہ نہیں کہ میں پڑھوں کیا، جو تھا وہ آپ کو پتا ہے. 11 محرم کو محمل پہ سوار ہوئی نہیں، کرائی گئی ہے. پھر مقتل میں آ کے اتری نہیں. یہ جو ہائے کر رہے ہیں ان کے ذہن میں تصور آ گیا کہ کیسے مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں، مجھے رانا صاحب ممبر سے ایک قدم سے زیادہ نیچے اترنا نصیب نہ ہو. جو ہائے نہ کر سکے وہ جانے، اس کا اپنا مقدر جانے، میرا گلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ایسے علی کی بیٹی مقتل میں اتری ہے جیسے ایک دن پہلے بغیر بازوؤں کے عباس زین سے اترے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے عالیہ کی عزت اور پردے کے معیار کا پتہ ہے. سوال کرنے والا کہاں کے اتری؟ یہاں مقتل کے وسط میں درمیان
محمل سے نیچے نازل ہوئی ہے. اب نازل میری مجبوری نازل ایسے ہوئی ہے کہ آج تک تاریخ فیصلہ ہی نہیں کر سکی کتنے نیزے زینب کے اس پہلو میں لگے, کتنے تیروں کے منہ اس پہلو میں داخل ہو گئے, کتنی تلواروں نے بیوی کے بازو زخمی کر دیے. اے قربان ہو جاؤ, علی کی بیٹی دیکھیے, تیرا غم سن کے, تیرا مسائل سن کے ہائے کر دے. یہ موجودہ ہے اس وقت اپنوں کے جنازوں پہ بھی کوئی ایسے نہیں روتا. پتہ ہی نہیں کیوں میرا تشریف اٹھنے دیکھ کے کان مدر کر کے جیسے نمازی کے دیر شریف تشہد میں بیٹھتا ہے, ایسے علی کی بیٹی اس ڈھیر کے قریب بیٹھی, ہاتھ بندے ہوئے تھے, کوہنیوں سے بی بی نے وہ ڈھیر ہٹانا شروع کیا. تاریخ کہہ رہی ہے جب وہ ڈھیر ہٹ گیا ہے نا, عالیہ کے دونوں کوہنیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. جس نے اس بات پہ ہائے کی ہے, اللہ کرے یار کسی شریف کی بیٹی زخمی نہ ہو, اللہ کرے کسی خاندانی بندے کی بیٹی ایسے مجبور نہ ہو. کوئی بندہ ہے نہیں سوال کرے جب بی بی نے وہ ڈھیر ہٹایا ہے نیچے سے کیا برآمد ہوا, نیچے سے رکھا جی کو بندہ پوچھو کیا برآمد ہوا, کیا نکلا, میں سب کے جاؤں یہاں سے کہیں سے آواز آئی ہے. قرآن کی عزت کی قسم ہے, نیچے ایک بدن تھا جس کا سر ساتھ نہیں تھا, جس کا سر ساتھ. بیوی نے 6 سوال کیے, پہلے 3, پھر حسین کا جواب, پھر 3 سوال, پھر عالیہ کا جواب. اسی پہ سلام کرو, بہت زیادہ بھی لگے تو 1 منٹ لگے. بی بی نے اس میرا حوصلہ نہیں ہو رہا اس پڑھنے کا, میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ نیچے جو لاش تھی, جو بدن تھا, اس کی حالت کیا تھی. بے ترتیب سا گلا کٹا ہوا تھا. پورے بدن پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. نہیں بندے نہیں سمجھے, بندے نہیں سمجھے, عورت کی قسم بندے نہیں سمجھے. بندے سمجھتے مجھے روک دیتے, بس کر ہو گیا. مدینہ ہے نا مالک سجاد, کسی بندے نے کہا بادشاہ بابا کے زخموں کو یاد کر کر کے بڑا روتے ہیں, کتنا زخمی تھا آپ کا بابا. بادشاہ نے میرا تشکیل یوں اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی, یوں پہن کے فرماتے دیکھ رہے ہیں اس انگوٹھی کا, مجھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پہ اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی نہیں تھی جو زخمی نہ ہو. شاید میں کافی سارے دوستوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. اس انگوٹھی جتنا حصہ بھی میرے بابا کے بدن کا زخموں سے خالی نہیں تھا. حسین وہ مظلوم ہے جس کے زخموں کے اندر زخم تھے, جس نے کبھی کسی کو نہیں مارا تھا. ایک روایت ایک روایت کربلا غریب کربلا کی زری کے پاس پہنچی, اس کا ایک لفظ بندے کہتے شیعہ کملے نے چھلے نے روندے نے, اس کملے نہیں سانوے مجبوریاں رواندیاں نے. یہ لفظ ایسے ہیں 11 محرم ایک بندہ غریب کی لاش پہ کھڑا ہو کے پتھر مار رہا تھا. نہیں سارے ہائے نہیں کی تھی. شہادت کے 1 دن بعد حسین کی لاش پہ سیدنا تھا, ایک بندہ پتھر مار رہا تھا. قریب سے گھوڑے پہ سوار کو گزرا, اس نے کہا تو اب اسے کیوں مار رہے, جب کل سارے مار رہے تھے, کل سب کے ساتھ مار دیتا. اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم, میں کل جھولی پتھروں سے بھر کے انتظار کرتا رہا ہوں, مجھے رش میں رستہ ملے تو میں اسے ماروں. اور میں قربان ہو جاؤں, آج بھیڑ ہٹی ہے اس کی لاش سے, میں آج اس سے اپنے کوئی بدلے لے رہا. بدن تھا جس کا ساتھ نہیں, پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا. بی بی نے پہلا سوال کیا, فرماتی کیا جبریل کے پروں پہ سونے والا امیر حسین تو ہے؟ یہ سوال کرنے والی عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے. کتنی بڑی عالم,
حسین تو ہے. آواز نہیں ہے, جواب نہیں آیا. سیدہ نے سوال تبدیل کیا, فرماتی کیا محمد کی شانوں میں سوار ہونے والا نواب حسین تو ہے؟ آگے سے جواب نہیں آیا. بی بی نے تیسرا سوال کیا, کیا بطول کی گود میں پروان چڑھنے والا سلطان حسین تو ہے؟ غریب کی لاش کانپی, آواز یہاں آ گیا, وہی مظلوم حسین میں ہوں, پیاسا حسین میں ہوں, تھکا ہوا حسین میں ہوں, زخمی حسین میں ہوں, لاشیں اٹھا اٹھا کے رونے والا حسین میں ہوں. لیکن کہا اگر میرا حسین تو ہے. تینوں سوال میں نے پڑھے, آپ نے مطمئن ہو کے سن لی, میں یہ سنوں گا, سانس لیجیے. اللہ کرے شیعہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے. بی بی نے کہا اگر میرا حسین تو ہے, بتا بھیا تیرے بدن سے تیرا سر کہاں گیا؟ محسوس کرو تو ہائے کرنا, نہ محسوس کرو تو تمہاری غلطی نہیں, میری ذاکری کا نقص ہے. اگر میرا حسین تو ہے, اللہ کرے کسی بہن کو یہ بات اپنے بھائی سے نہ کرنی پڑے, اور جنازے میں تو بالکل نہ کرنی پڑے. تیرے بدن سے تیرا سر کہاں گیا؟ غریب نے کوئی جواب نہیں دیا. بی بی نے سوال بدلا, فرماتی اگر میرا حسین تو ہے, بتا تیرے بدن سے تیرا لباس کہاں گیا؟ ایک دفعہ اتنی ہائے کرنا جو شام سے آئی ہوئی بی بی ہے, وہ جاتی بھی آپ کو دعا کر کے رہے. اگر حسین تو ہے, بتا تیرا سر کہاں گیا؟ جواب نہیں آیا. اگر حسین تو ہے, بتا تیرے بدن سے لباس کہاں گیا؟ جواب نہیں آیا. بی بی نے آخری سوال کی